قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ برابر میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، حَتَّى أَكُونَ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، حتیٰ کہ میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، اس کا وہ پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کے اس قدر قریبی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا کسی چیز کو گرفت کرنا یا کسی چیز کے جانب چل کر جانا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، سلف صالحین کی زندگیوں کا تجزیہ کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں نبی زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سے نوازے گا، ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور اسی کے خاطر اپنی زندگی کو ہم گزاریں۔ جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کی زندگی ہی صرف اور صرف اہل تقوی کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے بسی، دنیا کی کم عمری اور ناپائیداری کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہ مقام ہمیشگی کا مقام نہیں، بس چند لمحوں کی جگہ ہے۔ روز قیامت جب اللہ رب العالمین لوگوں سے سوال کرے گا کہ تم نے زمین میں کتنے سال گزارے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، لوگ جواب میں اللہ رب العالمین سے کہیں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ اے اللہ رب العالمین ہم نے دنیا میں، سال تو بہت دور کی بات ہے، سال بہت دور کی چیز ہے، ہم نے دنیا میں صرف ایک دن یا ایک دن کا چند حصہ گزارا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری عمر اس دنیا میں گزاری ہوگی، لیکن وہاں اللہ رب العالمین کے ہاں روز قیامت انہیں دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہی نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں دنیا کی حقارت کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تذکرہ کرتے، صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے اور انہیں دنیاوی زندگی کی حقارت سے روشناس کرتے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی قرار نہ دیا، کبھی پانی کے کسی گھونٹ کے برابر بھی قرار نہ دیا، کبھی کسی مردار جانور کے برابر بھی قرار نہ دیا، بلکہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کرتے کہ اے میرے صحابہ، کہ اے لوگو، یقیناً دنیا کی زندگی بڑی ہی مزیدار زندگی ہے، یقیناً دنیاوی زندگی بڑی رنگین زندگی ہے، لیکن اس کے فتنے سے بچے رہنا، اس کے فتنے سے محفوظ رہنا اور اس کے فتنے سے آگاہ رہنا۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیاوی زندگی صرف دھوکے کی جگہ ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا ہے، یہ کہ ان تمام کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیوں دنیاوی زندگی کو وجود بخشا، کیوں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دنیاوی زندگی سے نوازا؟ مقصد واضح ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کی، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
إلا ليعبدون کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اسی لیے وجود بخشا تاکہ وہ لوگ میری عبادت کریں۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی زیب و زینت رکھی، جو کچھ بھی آرائش رکھی، اور پھر سورۃ الملک میں فرمایا کہ زندگی کی اور موت کو وجود دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں دیکھے کہ تم میں کا کون شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے خاطر اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کے خاطر یہ نیک اعمال ہماری اپنی زندگی اور ہمارے اپنے وجود کا اولین مقصد ہے۔ اسی کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں کا جو شخص ایمان لائے اور اللہ کے خاطر نیک اعمال کرے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، ہم ایسے افراد کو بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے افراد کو بہترین اور پاکیزہ زندگی بخشتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں دعا کرنے کا ادب، دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ بعض افراد ہوتے ہیں جو کہ اپنی دعاؤں میں صرف اور صرف دنیاوی زندگی کو طلب کرتے ہیں، دنیاوی زندگی ہی کو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیاوی زندگی کی بھلائی عطا کرنا۔ اللہ رب العالمین انہیں دنیاوی زندگی کی بھلائی عطا کرتا ہے اور انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیاوی زندگی کی بھلائی بھی عطا کرنا، ہمیں آخرت کی زندگی کی بھلائی بھی عطا کرنا۔ تو ایسے افراد کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے، اور ایسے افراد کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، دنیاوی زندگی کے متعلق ایک اور نہایت ہی اہم بات جسے قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، جس کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ دنیاوی زندگی یہ آزمائشوں کی جگہ ہے، یہ امتحانوں کی جگہ ہے، یہ مصیبتوں کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے دار الامتحان کہا، دار البلا قرار دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ امتحان اپنے بندوں کے ساتھ دو طریقوں سے، دو ناحیوں سے ہوتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں بھلائی دے کر بھی آزمائیں گے اور ہم تمہیں مصیبتیں پہنچا کر بھی آزمائیں گے۔ لہٰذا کسی شخص کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر اسے خوشحال رکھا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے مصیبتوں سے دوچار کیا ہے، اسے تنگ حال رکھا ہے، تو یہ بات نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، بلکہ دونوں کا امتحان ہو رہا ہے، دونوں کی آزمائش مطلوب ہے، اور اس امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ نکھرتے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان اور اہل تقوی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ ایک مومن کو جب بھلائی پہنچتی ہے، جب کوئی نعمت کسی مومن کو پہنچتی ہے تب بھی وہ فائدے میں رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی مصیبت سے وہ دوچار ہوتا ہے تب بھی وہ فائدے میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی نعمت کا اسے حصول ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اس ناحیے سے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف اسے لاحق ہوتی ہے تو اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور استقامت کا ثبوت دیتا ہے، اس ناحیے سے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اللہ رب
رب العالمین نے کہا کہ یہ معاملہ صرف اور صرف اہل ایمان کا ہے، یہ معاملہ صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے، یہ حالت صرف اور صرف اہل ایمان کی خصوصیت ہے اور یہ انہی کا امتیاز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو نصیحت کی، فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زُهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ اے لوگو ہم نے کسی کو کچھ عطا کیا ہے، کسی کو کچھ ہم نے دیا ہے تو انہیں دیکھ کر اپنی نگاہوں کو نہ للچانا، یہ تو بس دنیاوی زندگی کی رنگینی ہے، یہ تو بس آزمائش کا، یہ تو بس امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو لا تنظروا من هو فوقکم کہ تم اپنے سے اونچے لوگوں کو، اپنے سے اونچا مقام اور اونچے مرتبے والے لوگوں کو نہ دیکھو، وانظروا الى من هو اسفل منکم بلکہ ان لوگوں کو دیکھو جو کہ تم سے نچلے ہیں، نچلے مرتبے اور مقام والے ہیں، اور انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرنا۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لہٰذا ایسا کرنے سے تم اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی شکر گزاری کر سکو گے، یہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو بے حد و حساب دولت عطا کی تھی، اس قدر دولت کہ اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے، اس کے خزانوں کی کنجیوں اور چابیوں کو اٹھانے کے لیے کئی ہزار اونٹ درکار تھے۔ جب وہ قارون اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان نکلتا تو دنیا دار لوگ، دنیا پرست لوگ اسے دیکھ کر یہ تمنا کرتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کہ اے کاش ہمیں بھی وہی دولت نصیب ہوتی، ہمیں بھی وہی مال نصیب ہوتا جو کہ قارون کو عطا کیا گیا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ اسی لیے ہمیں دنیاوی زندگی کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا چاہیے، بلکہ جو مقصد اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے خاطر نیک اعمال اور آخرت کی فکر اور آخرت کی اصلاح، اسی کو ہمارے ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے، جب انسان دنیا پرست اور دنیا دار بن جاتا ہے تو ایسی صفت انسان کو زیادہ طلب کرنے پر مجبور کرتی ہے، انسان زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور یہ خواہش اسے لے ڈوبتی ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ زیادہ کی خواہش نے، زیادہ حاصل کرنے کی طلب نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے منہومان لا یشبعان کہ دو حس اور دو خواہشیں ایسی ہیں کہ ایک انسان کبھی ان سے سکم شیر نہیں ہو سکتا۔ ایک خواہش تو دنیا کی خواہش اور ایک علم کی خواہش۔ جب انسان کے اندر دنیا کی خواہش آ جاتی ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے کہ انسان کے پاس اگر دو وادیاں سونے کی ہوتی لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثالثا کہ اگر آدم کی اولاد کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی ہو پھر بھی وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور یہ خواہش کو صرف اور صرف اس کی موت ہی پورا کرے گی جبکہ وہ قبر میں جائے گا اور قبر کی مٹی اس کی اس خواہش کو مکمل کر دے گی اور اس کی اس خواہش کو تمام کر دے گی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، حسیر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پر حسیر کے نشانات بیٹھ گئے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے، ہمیں حکم دے کہ ہم آپ کے لیے
آرام دہ اور نرم گدا اور ملائم گدا تیار کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مالی ولی دنیا، کہ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، مجھے دنیا کی کوئی خواہش نہیں، میرا دنیا سے وہی رشتہ ہے جو رشتہ کہ ایک مسافر کا ہوتا ہے جبکہ وہ اپنی منزل کی جانب جاتا ہے، درمیان میں کسی آرام دہ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور کچھ وقت کے بعد ان تمام کو چھوڑ کر اپنی منزل کے خاطر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، زندگی گزارنے کے آداب بتائے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتاتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا میں رہو تو اجنبی کی طرح رہو۔ وہ اجنبی جسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جسے دنیا سے کوئی لین دین نہیں ہوتی، او عابر سبیل، یا کسی مسافر کی طرح رہنا جس کی حقیقی منزل آخرت ہو۔ درمیان میں کئی مراحل آتے ہیں، کئی مقامات آتے ہیں، وہ اگر رکتا بھی ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد اپنی حقیقی منزل کی جانب روا دوا ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ، یہی تعامل ہمارا دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے ایک عارضی ٹھکانہ سمجھنا چاہیے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ان اعمال کو انجام دینا چاہیے جو اعمال کے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہو، اور آخرت کی حد درجہ تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ دنیاوی زندگی کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو قرآن مجید کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں دنیاوی زندگی کا فتنہ ہیں، اور کہا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس روز قیامت، اس آخرت کے دن مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر کوئی چیز فائدہ پہنچائے گی، کوئی چیز کام آئے گی تو قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم وہ جس کا دل تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کی گندگیوں سے، تمام قسم کے شہوات سے بچا ہوا ہو، ایسا دل جس کی جو کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، وہ دل جو کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو فوراً اس گناہ کو توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر مٹا دے، وہ دل جس پر سیاہ نقطے نہ ہو، گناہوں کی سیاہ کاری اور گناہوں کی ظلمت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، احادیث میں ایسے امور کی جانب ترغیب دلائی کہ اگر انسان ان امور کی پابندی کرتا ہے، اپنی زندگی کا انہیں حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جس کی جانب ہمیں ترغیب دلائی گئی، ان اعمال کو انجام دے، ان اعمال کو لازم پکڑے جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض قرار دے دیا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں واجب کر دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِعَمَلٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن اعمال کو کرتا ہے، جن اعمال کو انجام دیتا ہے، ان تمام اعمال میں سب سے افضل عمل، سب سے اعلیٰ عمل فرائض کی پابندی ہے اور فرائض کا اہتمام ہے۔ فرائض کے بعد اللہ رب العالمین نے نوافل کا درجہ رکھا۔ انسان جس قدر نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کو انجام دینے کے باوجود نفل عبادتوں کو انجام دیتا ہے، تو ایسے افراد کو اللہ رب العالمین اپنا ولی منتخب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ برابر میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، حَتَّى أَكُونَ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، حتیٰ کہ میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، اس کا وہ پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کے اس قدر قریبی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا کسی چیز کو
گرفت کرنا یا کسی چیز کے جانب چل کر جانا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، سلف صالحین کی زندگیوں کا تجزیہ کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں نبوی زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سے نوازے گا۔ ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور اسی کے خاطر اپنی زندگی کو ہم گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو جس قدر، جس ناحیے سے اور جس اعتبار سے زندگی مطلوب ہو اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سے نوازے، دونوں کی سعادت ہمیں عطا کرے، اور ان دونوں مقاموں میں اللہ رب العالمین ہمیں عزت اور سربلندی سے اللہ رب العالمین نوازے۔ اللہم آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون